بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ اور اہم موضوع پر بحث کریں گے۔ آج کل عام لوگ پاکستان کے اندر یہ سوال اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، حتیٰ کہ میڈیا پرسن بھی، جو تمام حالات و واقعات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، جن کو اندرونی کہانی اور ظاہری دونوں کہانیوں کا علم ہوتا ہے، وہ بھی اب یہ سوال اٹھاتے اور سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب مستقبل کس کا ہے؟ مثلاً یہی 13 جماعتی اتحاد آگے کنٹینیو کرے گا، یا عمران خان صاحب جو مقبولیت کی بلندیوں پہ ہیں وہ واقعی پھر سے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، یا پھر یہاں پہ کسی جرنل کا راج ہوگا۔ اب یہ تین پہلو ہیں جو مختلف انداز سے سائیڈ بائی سائیڈ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جن کے اندر یقیناً بین الاقوامی ایلیمنٹس بھی ہیں، لیکن ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سیاسی لوگوں میں سے، سیاسی جماعتوں میں سے کس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ ذہن رکھنے والی ہے کہ ہمارے یہاں کامنلی لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا سوچ ہوتی ہے کہ الیکشن ہوگا، ہم جو ووٹ دیں گے وہ کاؤنٹ ہوگا، جس کو نشستیں ملیں گی، جس کو ہم ووٹ دیں گے، جو زیادہ کامیابی سمیٹے گا اسی کی حکومت بنے گی، جبکہ یہ ظاہری پہلو ہے۔ ہم پچھلی ایک دو ویڈیوز کے اندر اس ظاہری پہلو کے اوپر خاصی بحث کر رہے ہیں، تو یہ ظاہری پہلو ہے جو ہم لوگ خیال کرتے ہیں، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ووٹ دینے والے بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ کسی اور کو کاسٹ کیا تھا، لیکن یہاں پہ حکومت تو کسی اور کی بنی۔ ہمارے یہاں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، نواز شریف صاحب کی حکومت کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ اب تک جتنا دور چل رہا ہے ان تمام ادوار کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ووٹ کسی اور کو کاسٹ ہوئے، حکومت کسی اور نے بنائی، پرائم منسٹر کوئی اور بنا۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو یہ سارا کام کرتی ہیں، جو سارا کھیل کھیلتی ہیں؟ تو اب اس وقت جو سینیریو ہے، اب جب کہ ہر طرف سے ایک پریشر ہے، عمران خان صاحب اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں، جو گزشتہ روز بھی مختلف شہروں کے اندر انہوں نے ریلیاں نکالی، لاہور میں نکلنے والی ریلی کو انہوں نے خود لیڈ کیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو گیم کھیل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی پچھلے کچھ دنوں کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں، وہ دو ٹوک واضح الفاظ میں موقف اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو، یا ہمارے اگر آنے والے دنوں میں عوام ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو شاید اس کو بھی اسی طرح کچلا جا سکے جیسے ماضی کے اندر کچلا گیا، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کشمکش اپنے عروج پہ ہے، جو ایک جدوجہد ہے وہ اب اپنی کلائمیکس پہ ہے، لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل میں کون سا بندہ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان سامنے آئے گا، کیونکہ موجودہ سیٹ اپ تو ناکام ہو چکا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے، اور واضح طور پہ ہو رہی ہے، کھلا مکھلا کی جا رہی ہے، عدالتیں بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو اب ان ساری چیزوں کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اندر کے ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ اس وقت پاکستان آرمی، چونکہ پاکستان کا سب سے اہم اثاثہ ہے اور سب سے اہم کردار ہوتا ہے اس کا یہاں پہ حکومت بننے میں اور حکومت کے ٹوٹنے کے اندر، تو اس وقت ایک جنرل صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، ایک جنرل صاحب جو ہیں جنہوں نے سپٹمبر کے اندر ریٹائر ہو جانا ہے، تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہے۔ اب آپ خود سوال اٹھائیں گے کہ خان صاحب کدھر گئے؟ اگر یہ سپورٹ ان کو مل رہی ہے تو خان صاحب کدھر گئے ہیں؟ دیکھیں زرداری کے پچھلے چند دنوں کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، آصف علی زرداری کے تو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ میں زندگی میں ہی بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، اور آصف زرداری کتنا بڑا سیاستدان ہے اس سے تو سب واقف ہے، اور حالات کو ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی ان کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا بلاول کو وہ کہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہاں تک پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سامنے مشاہدہ کرنے کو مل رہا ہے، یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب بلاول بھٹو کو مستقبل کے لیے اگر ماشاء اللہ کی طرف نہیں جاتے، جو کہ انتہائی خطرناک سٹیپ ہوگا، اگر ماشاء اللہ کی طرف نہیں جاتے تو پھر بلاول بھٹو کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جناب بلاول بھٹو بہترین ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے، ایک بندہ جس کے ساتھ
عوام کھڑی ہو چکی ہے، جس کے ساتھ ایسے سمجھے کہ آدھا ملک ہی ساتھ کھڑا ہے، ہر طرف ان کی سپورٹ ہے کہ ابھی ٹکٹیں لینے کا وقت آیا تو اچھی خاصی جنگ کا سما دیکھنے کو ملا کہ جناب ٹکٹیں لینے والوں کی لائن لگی ہے، ایک حلقے کے اندر سے کئی لوگ سامنے آئے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کے لیے بھی مشکل ہو گیا ڈیسیژن کرنا کہ کس کو دیں اور کس کو ٹکٹ نہ دیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جناب ٹکٹس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے نا وہ لے دے ہوئی، میڈیا تک باتیں گئی، پھر ریویو کمیٹی بنی پی ٹی آئی کی طرف، پھر کچھ لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا، اکموڈیٹ کیا گیا، تو اس طرح سے وہ ٹکٹوں کا ایشو حل کیا۔ حالانکہ باقی جماعتوں کے پاس تو اس وقت شاید کینڈیڈیٹ بھی پورے نہ ہو، اور ایسا ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹ بھی تلاش کرنے کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے۔ بہرحال اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلاول کو تیار کیا جا رہا ہے، اگر کچھ ایسی صورتحال تیار کی جا رہی ہے، تو پھر خان صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ کیونکہ مقبول ترین شخص کو آپ اگر سائیڈ لائن پہ کرتے ہیں، ان کو مائنس کرتے ہیں، ان کو مین سٹریم سے نکالتے ہیں، تو یقیناً ریئیکشن تو آئے گا۔ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو ابھی تو ایک ریئیکشن انہوں نے دیکھ لیا، ان کے سامنے ہے، جس طرح سے رجیم چینج کا آپریشن کیا انہوں نے، اس کے بعد سے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا میں کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کنٹری، کوئی ملک آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کوئی ہیلپ کر سکے یا کچھ مدد کرے۔ حالانکہ پاکستان کو ضرورت ہے، ایون کہ قریبی ترین دوست جو وہ بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو روک دیا ہوا کہ فائنل معاہدہ بات کرنا پاکستان کے ساتھ، چونکہ پاکستان کا جھکاؤ چین کی طرف جا رہا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں بہت کچھ سوچنے کو ملتا ہے کہ اگر بلاول کو تیار کیا جا رہا ہے، دیکھیں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی گزشتہ روز جنوبی پنجاب سے بڑے اہم لوگ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے، بلوچستان سے بن رہے ہیں، سندھ آلریڈی ان کے پاس مضبوط ہے، تو اگر یہ سپورٹ بھی رہتی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی۔ لیکن ملک میں پھر بھی سیاسی کشیدگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ جاری رہے گی، بلکہ اس میں شدت آئے گی، کیونکہ آپ ایک مقبول ترین شخص کو سائڈ پر لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سخت موقف رکھتے ہیں کرپٹ لوگوں کے خلاف، وہ سخت موقف رکھتے ہیں ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف، ان کے احتساب کی بات کرتے ہیں، صرف اس لیے ان کو سائڈ لائن کرنا جو ہے نا وہ ضروری سمجھا جا رہا ہے، یا یہ پلاننگ کی جا چکی ہے، اس کے اوپر ورک کیا جا چکا ہے، اور اب اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ طاقت ہے، تو طاقت سے کون ٹکرائے گا، کس طرح ٹکرائے گا؟ یہ تو خان صاحب ہی ہیں جو دن رات ٹکرا رہے ہیں، دن رات کلیش ہو رہا ہے، لیکن نیکسٹ مستقبل جو واضح طور پہ اب دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے جس طرح نون لیگ کو کنٹرول کیا وہ ہمارے سامنے ہے، ان کے اوپر تو کوئی بلیم نہیں آیا، سارا بلیم آیا تو نون لیگ کے اوپر آیا، کیونکہ حکومت شہباز شریف کی، لہذا نون لیگ ہی ذمہ دار۔ کوئی بھی اب اس کی باتیں کرتا ہر کوئی دکھائی دیتا، تو نون لیگ تو فائدہ کیا، اب خود سامنے آ رہے ہیں اور بڑے طریقے سے آ رہے ہیں، کھل کے سامنے آ رہے ہیں، تو اس لیے لوگ اب یہ سوال کرتے ہوئے واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ جناب مستقبل کس کا ہے۔ تو مستقبل یہاں پہ کچھ انتہائی اہم، دلچسپ اور سنجیدہ صورتحال اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔